اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین، قرآن فہمی اور معصوم شناسی کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. خداوند قدوس تمام عالم انسانیت سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ان کو ابھی تک میرا رسول سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. اللہ نے پھر انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا کہ اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرتا، اگر حق کبھی باطل کی بیعت کرتا تو زمین، آسمان اور تمام موجودات ارضی و سماوی برباد ہو جاتی اور دنیا میں کوئی چیز نہ رہتی. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ان کو رسول دیا ہے وہ تو مجسم ذکر ہے. میں نے جو ان کو رسول دیا ہے وہ تو مجسم ذکر ہے، لیکن وہ اسی ذکر سے اپنے منہ کو پھیرنے والے ہیں. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے صرف اس جملات کر رہا ہوں. ان آیتوں سے اتنا تو پتا چلا کہ زمین آسمان کا ہونا، موجودات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے کبھی باطل کی بیعت نہیں کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی. اور آج کا جملہ میں اپنے مولا کے اس خطبے سے کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ تو کہیں اچھے سامعین مجھے نہیں ملتے، تو میں آج کی ابتدا پوری توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہ جو اشرا میرا چل رہا ہے، یہ پورا اشرا جو ہے اسی خطبے سے میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا. یہ میرا مولا علی کا خطبہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے رات کہا تھا کہ بھائی آخرکار کیوں رسول سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ اتنے فرقے آخرکار بنے کیوں ہے؟ اسلام ایک ہے تو یہ اتنے فرقے کیوں ہے؟ اور سارے مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں قرآن نہیں آتا کیا؟ اب میرے مولا علی نے خطبہ کہا اور بالکل آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے مولا علی نے فرمایا ترد علی عہدہم القضیۃ فی حکم فیحکم فیہا برأیہ. جب کوئی اسلامی مسئلہ
کسی قاضی کے پاس بھیجا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ اپنی رائے سے کرتا ہے. جب کوئی اسلامی مسئلہ، دین کا مسئلہ کسی مفتی کے پاس بھیجا جاتا ہے، کسی مولوی کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے، اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے. ثم ترد تلک القضیۃ بعینھا علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ. اور جب وہی مسئلہ دوسری مفتی کے پاس جاتا ہے، وہی مسئلہ جب دوسرے مفتی کے پاس جاتا ہے تو پہلے مفتی کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے پھر بھی عرض کیا میرے دوستوں کہ یہ خطبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ میں آگے لے کے چلوں. میرے مولانا نے فرمایا ترد علی احدہم القضیۃ فی حکم فیحکم فیہا برأیہ. جب کوئی اسلامی مسئلہ کسی مولوی کے پاس بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فتویٰ دے دیتا ہے. ثم ترد تلک القضیۃ بعینھا علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ. اور جب وہی مسئلہ جو ہم نے پہلے مفتی کو بھیجا تھا، جب وہی مسئلہ ہم دوسرے مفتی کے پاس بھیجتے ہیں تو پہلے مفتی کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. میرے مولانا اس طرح تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ دوسرے کے خلاف، جب چوتھے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کے خلاف. ثم یجمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاہم. اور پھر وہ تمام مفتیان دین اپنے پیشوا کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں جس نے ان کو نامزد کیا تھا فتویٰ دینے کے لیے. وہ تمام جو مختلف جو 4 مفتیان دین تھے، اور جب وہ تمام جمع ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے پیشوا کے پاس، جس نے ان کو نامزد کیا تھا، مقرر کیا تھا فتووں کے لیے، فیصوب آراہم جمیعا. تو وہ تمام مفتیان دین کے فتووں کو درست قرار دیتا ہے. تمام حالات ایک دوسرے کے تضاد ہے، لیکن جو بادشاہ وقت ہے، جو حکمران ہے، ہر ایک کے فتویٰ کو جائز قرار دیتا ہے، درست قرار دیتا ہے. اب میرے مولا علی فرماتے ہیں وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَبِيٌّ وَاحِدٌ وَكِتَابٌ وَاحِدٌ. حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، پھر اتنی مختلف رائے کیوں؟ جب ان کا اللہ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَبِيٌّ وَاحِدٌ وَكِتَابٌ وَاحِدٌ. جب ان کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو پھر اتنی مختلف فتوائیں کیوں؟ بھائی جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر اتنا تضاد کیوں؟ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاخْتِلَافِ. کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اختلاف کرو؟ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاخْتِلَافِ. کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اختلاف کرو؟ فَأَطَاعُوهُ. اور اللہ نے ان کو کہا تھا کہ اختلاف جو کرو گے تو تم یہ میری اطاعت کر رہے ہو. کیا اللہ نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلافی مسئلے میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ام نہاہم ان فاسو. یا اللہ نے ان کو اختلاف سے منع کیا تھا اور یہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا اور وہ سمجھ کر اور اسی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ام نہاہم ان فاسو. یا اللہ نے ان کو اختلاف سے منع کیا تھا اور یہ الگ الگ فتوے دے کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ام انزل اللہ دینا ناقصا
فاستعان بہم علی اتمامہ، یا اللہ نے دین کو ناقص بھیجا تھا، یا اللہ نے دین کو ناقص بھیجا تھا، اور اللہ نے تکمیل دین کے لیے ان سے مدد مانگی ہے، اور جو ان کو چاہتا ہے، جو چاہ رہے ہیں، وہ تکمیل دین کی کمی پوری کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے دین کو ناقص نازل کیا تھا اور اللہ نے مولویوں سے مدد مانگی تھی؟ اور یہ مختلف رائے، مختلف فتوے دے کر اللہ کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ ام کانوا شرکاءہ فلہم ان یقولوا علیہ ان یرضی، یا یہ اللہ کے شریک ہیں، یا یہ اللہ کے شریک ہیں، اور اللہ نے ان کو کہا ہے کہ جو چاہو جو کرو، میں اللہ پر، مجھ پر لازم ہے کہ میں تم سے راضی بھی رہوں اور تمہاری فتویٰ کو پسند بھی کروں۔ کیا یہ اللہ کے شریک ہے کیا؟ کیا اللہ کا شریک ہے کیا؟ اور اللہ نے ان کو کہا دیا کہ جو کہیں جو کرے وہ کرتے رہو، اور مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہاری فتویٰ کو پسند بھی کروں اور میں تجھ سے راضی بھی رہوں۔ ام انزل اللہ دینا تاما فکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تبلیغہ و ادائہ، یا اللہ نے تو دین کو مکمل نازل کیا تھا لیکن رسول نے درست طریقے سے نہیں پہنچایا، رسول نے اس کی تکفیر کی ہے، تکفیر کی ہے۔ واللہ یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، حالانکہ میرے مولا فرماتا ہے، اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر میں نے قرآن میں نہ کیا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے۔ وذکر ان الکتاب یصدق بعضہ بعضا، اور میرے مولا نے فرمایا اللہ نے قرآن کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ میرا قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ انہو لا اختلاف فیہ، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقال سبحانہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، جیسے میرے اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی دوسری کی طرف آتا تو اس میں کثرت سے اختلاف آتے، کیونکہ یہ میری طرف سے آیا ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے، میں اختلاف نہیں۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اس کا باطن بہت ہی گہرا ہے، اس کا باطن بہت ہی گہرا ہے۔ لا تفنا عجائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ، میرے مولا نے فرمایا یہ قرآن تو وہ ہے جس کے عجائبات قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے، اور اسی قرآن سے ظلمات، جہالت اور ضلالت کی روشنی، قرآن کی روشنی کے ذریعے ضلالت اور جہالت دور کی جاتی ہے اسی قرآن کے ذریعے۔ اب پتا چلا کہ میرے مولا نے فرمایا، اسی پورے خطبے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ اختلاف کیوں، یہ آپس میں لڑائی کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، اپنی رائے سے فیصلہ دیا، احکام دین میں قیاس سے کام لیا، دین کو ناقص سمجھا، دین کو ناقص سمجھا، یعنی الگ الگ فتوائیں دے کر امام نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، دین کو ناقص سمجھتے ہیں، اور اپنی غلطی کو خطائے اجتہادی کے پردے میں چھپا کر رسول کو اپنے جیسا سمجھتے، رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ نعرہ حیدری! آج پتا چلا یہ اختلاف اسی لیے ہے ان مولویوں کا، یہ مولویوں کا قصور ہے جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جنہوں نے یہ اختلاف کا طوفان اٹھا رکھا ہے۔ ابھی پتا چلا کہ رسول کو اپنے جیسا کیوں سمجھتے ہیں؟ ارے اپنے جیسا اسی لیے سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔
ارے قرآن سمجھ میں آئے، ارے ہمیں چھوڑ دو، مسلمان سب سے پہلے تو آپس کی بات کریں کہ تم 72 میں مسلمان کون سا فرقہ؟ تم جو 72 فرقے تو تم میں کون سا مسلمان؟ یہ اتنا تضاد کیوں؟ لیکن بڑا جملہ تھا جو آپ میرے کراچی والے کھا گئے ہیں، وہ جملہ یہ تھا کہ میرے مولانا نے 4 لفظ فرمائے. پہلے میں نے فتوا دی اپنی رائے سے، دوسرے نے فتوا دی پہلے کے خلاف، تیسرے نے فتوا دی دوسرے کے خلاف، چوتھے نے فتوا دی تیسرے کے خلاف. بڑا جملہ میں نے کہا، نعرہ حیدری ہے. میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ابھی پتا چلا میرا دوستو، آئیے آئیے، میں حیران ہوں، میں حیران ہوں قبلہ اسی بات پر، یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ پہلے تو انشاءاللہ آئندہ کی تقاریر میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن ہے کیا، لیکن پہلے یہ بتاتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورت نحل کے، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. میرے حبیب میں ہرگز تم پر قرآن نازل نہ کرتا. میرے حبیب آپ کو اسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا وجود خود قرآن. نعرہ حیدری ہے، پوری توجہ چاہیے، نعرہ حیدری ہے. میرے حبیب آپ کو اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں ہرگز تم پر کتاب نازل نہ کرتا الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. میں نے صرف اسی لیے نازل کیا ہے تم پر قرآن، تاکہ جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کو آپ رفع و دفع کریں. ان چیزوں کے اختلاف کو، جن چیزوں میں اختلاف ہے، اختلاف کو رفع و دفع کریں. وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیونکہ اختلاف کا رفع ہونا صاحبان ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. رفع اختلاف میں رحمت ہے، اختلاف میں رحمت نہیں. پوری توجہ کرو. دیکھو پھر میرا جملہ آپ کھا گئے نا، اتنا بڑا جملہ. پھر سنے آیت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کراچی میں پڑھ رہا ہوں. الفاظ کے وما انزلنا علیک الکتاب، میرے حبیب میں تم پر ہرگز کتاب نازل نہ کرتا الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. میں نے کتاب اسی لیے نازل کیا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کو اس قرآن کے ذریعے رفع کریں، دور کریں، دور کریں. قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اختلاف کو دور کریں. وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیونکہ اختلاف کے رفع ہونے میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اختلاف کے دفع ہونے میں، اب میں مسلمان بھائی، میں آپ کے بخاری کی اس حدیث کو کیسے مانوں کہ تم نے کہا کہ رسول اللہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. خدا کرا کہ اختلاف رحمت نہیں، اختلاف کا نعرہ ہے. میرے قریب بیٹھنے والے، نعرہ ہے دریا. میں نے رات بھی کہا تھا کہ بات آگے والے کرتے ہیں، پیچھے والے بات نہیں کرتے. میرے بھائی، جو میرے مزاج کو جانتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بیٹھتا. نعرہ ہے دریا. سمجھ میں آئے گا یہ بات؟ تو اب میں کیسے حدیث کو مانوں؟ اب میں قرآن کو مانوں یا تمہاری کتاب کی ایک حدیث کو جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا اللہ کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے کہ میں نے تم پر قرآن اسی لیے بھیجا تاکہ قرآن کے ذریعے جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کو رفع کرو. کیونکہ اختلاف کے رفع ہونے میں مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تم نے کہا کہ رسول نے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف ہے رحمت تو اتحاد بن گیا زحمت. پتا چلا نعرہ حیدری ہے. اگر اختلاف ہے رحمت
تو پھر اتحاد ہوگا زحمت. پتا چلا یہ 1400 برس سے تم آپس میں اسی لیے لڑتے رہتے ہو. یہ آپ کا لڑنا جو ہے یہ رحمت ہے. میرے دوستوں جب قرآن کے خلاف ہے, اب یہی یہاں سے پتا چلا کہ تمہاری یہ دعویٰ کہ ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم ہیں قرآن کے واس, یہ کون سی آیت ہے کہ تم قرآن کے واس ہو؟ یہ کون سی آیت ہے؟ میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ, اگر تم کہتے ہو کہ ہم ہیں قرآن کے وارث تو میں پڑھتا ہوں صرف 3 آیتیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. قرآن کی دعویٰ ہے, قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے نا بھائی, معجزہ ہے نا, قرآن معجزہ ہے نا, قرآن معجزہ ہے تو بھائی پھر معجزہ ظاہر ہو جائے. دکھاؤ معجزہ, دکھاؤ معجزہ. کیوں اب قرآن کی دعویٰ ہے سورۃ رعد میں, وَلَوْ أَنَّ, دیکھو الفاظ کو دیکھیں, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ او قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ او كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ. اللہ فرماتا ہے ضرور کوئی ایسا قرآن ہے, تھا نہیں ہے, ضرور کوئی ایسا قرآن ہے. 1400 برس پہلے یہ آیت تھی, اس وقت بھی قرآن کی دعویٰ تھی کہ ایسا کوئی قرآن ہے, ضرور کوئی ایسا قرآن ہے کہ جب پہاڑ پر جاتا ہے تو پہاڑ چلنے لگتے ہیں, جب زمین پر آتا ہے تو فاصلہ طے ہو جاتا ہے, جب مردے پر آتا ہے تو کلام کرتا ہے تو پھر ہے. ضرور کوئی ایسا قرآن ہے کہ جب پہاڑ پر جاتا ہے تو پہاڑ سیر کرنے لگتا ہے, زمین پر آتا ہے تو زمین کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, مردے پر آتا ہے تو مردہ کلام کرتا ہے. ارے تم مسلمان ہو نا, قرآن کے واس ہو نا, کئی پہاڑ ہیں, جاؤ دیکھے پہاڑ کس طرح چلتا ہے. ارے آؤ, جہاز میں سفر کیوں کرتے ہو, جہاز میں سفر کیوں کرتے ہو؟ اب تو روزانہ, میں نام نہیں لوں گا, اخباروں میں آ رہا ہے, وہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد کیوں ہے. وہ بھی مجھے, ابھی پاکستان کو اسلامی مملکت مت کہو, ابھی پاکستان کو اسلامی مملکت مت کہو, یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد کیوں ہے. نعرہ حیدری ہے, توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز. ابھی پاکستان کو اسلامی مملکت مت کہو, کیونکہ یہ جو موجودہ فوجی حکمران ہے ایک خاص کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے. کون سا کام کر رہا ہے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہے, کیونکہ تمہاری فارن ایڈ بند ہو گئی. یہ ایڈ کی بڑی بیماری ہے, یہ ایڈ کی بڑی بیماری ہے. آؤ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر قرآن کے واس ہو تو پہاڑ پر جاؤ, پہاڑ چلنے لگے. میں مذہب چھوڑ دوں, جہاز میں سفر نہ کرو, فاصلہ طے ہو جائے, مردے پر پڑھو, کلام کرے, مردے پر پڑھو. ارے یہ تو مشاہدات ہے, روزانہ کسی نہ کسی گھر میں کوئی مرتا ہے. آؤ مردے کو زندہ کرو, مردے کو زندہ کرو. اگر قرآن کے واس ہو تو مانو. یہ قرآن نے جو اتنی بڑی دعویٰ کی تو پھر دلیل کس کے پاس ہے, دلیل کس کے پاس ہے؟ میں حیران ہوں. پہلی قرآن کی دعوت میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ تینوں چیزیں جو ہے کر کے دکھاؤ, میں مانوں تم قرآن کے واس ہو. اور پھر قرآن نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر میں اللہ اس قرآن کو, هذا القرآن, اس قرآن کو, اس کو اگر میں اللہ اس قرآن کو نازل کرتا على جبل, على الجبل نہیں, کیونکہ اگر ہوتا علی الجبل تو کہتے کہ الف لام ہے معرفے کا, یعنی کوئی خاص جبل ہے, وہ یہاں نہیں ہے.
وہ وہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبلن، اگر میں یہ قرآن کسی بھی جبل پر نازل کرتا تو وہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ آج یہاں نہیں رکی، اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میں نے یہ مثال اسی لیے دی ہے کہ اسی مثال سے ہدایت حاصل کرو۔ اب آؤ میرے دوستو، میں نے تو کبھی مسجد کے محراب کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا۔ ارے میں نے تو کسی مسجد کے محراب کو پھٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر واقعی تم قرآن کے واس ہو تو جاؤ کسی پہاڑی پر اور اکیلے نہ جاؤ، قرآن کو سر پر رکھو، میں دیکھوں کس طرح پھٹتا ہے۔ ہو گیا ہوگا نہیں، ہو گیا۔ نعرہ حیدری۔ دیکھو یہ بچہ بھی سمجھ رہا، یہ بچہ جو ہے یہ بھی سمجھ رہا، نعرہ حیدری۔ ارے بھائی اگر واقعی قرآن کے واس ہو تو رسول نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم کسی 4 پائی کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس دلیل کا بیان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے دعویٰ کہ دلیل نہ ہو تو کون قرآن کو مانتا؟ کون قرآن کو مانتا؟ مردے کلام کرے کون مانتا؟ ہائے میرے دوستو، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میرے مسلمان بھائی معاف کرنا، تعصب کی نگاہیں ہٹا کر اگر دیکھو گے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں دکھائیں کہ قرآن کا ایک واس نہیں، قرآن کے 14 واس۔ نعرہ حیدری ہے، قرآن کا ایک واس نہیں ہے، قرآن کے 14 واس ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں جو دنیا نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ ارے میں تو حیران ہوں، جب نتیجہ نکالوں گا آخری رات میں تو حیران ہوں۔ مسلمانوں تمہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب مباہلے میں رسول کہتے چلے تھے حسن حسین علی اور فاطمہ کو، تو جو پادری تھا انہوں نے بھی چہرے دے کر کہا تھا انی لارا وجوہن، ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کرے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ نعرہ حیدری۔ ارے ہاں میرے دوستو، معاف کرنا میرے دوستو، معاف کرنا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے یحاربون اللہ ورسولہ، جو میرے رسول سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورۃ مائدہ میں جو میرے رسول سے لڑتا ہے مجھ سے لڑتا ہے، جو رسول سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ پتا چلا جو بدر میں رسول سے لڑے تھے وہ رسول سے نہیں خدا سے لڑے تھے۔ میں نے جملہ کر دیا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر، جو خندق میں رسول سے لڑے تھے وہ رسول سے نہیں لڑے تھے، خدا سے لڑے تھے۔ جو خیبر میں رسول سے لڑے تھے وہ رسول سے نہیں اللہ سے لڑے تھے۔ یا اللہ جب تم سے لڑ رہے تھے تو خالق ہے، یہ 40 دن رسول کیوں خیبر میں رہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے، یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے، یا اللہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اپنے پر سب نے لکھا 3 واقعہ لکھا، جنگ تبوک کا، جنگ احد کا اور خیبر کا، کہ رسول نے علی کو گھر میں چھوڑا تھا، یا علی خیبر نہ چلنا۔ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ بغیر علی کے خیبر فتح نہیں ہوگا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، اللہ کو تو پتا تھا نا، پھر علی کو گھر میں کیوں چھوڑا؟ اور ہر مرتبے پر یہی کہا، جب علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو یا علی انت منی منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔
فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یا اللہ یہ کیا 40 دن رسول کیوں رہے یہاں؟ 40 دن کیوں رہے؟ 40 دن کیوں رہے؟ اور میرے دوستوں میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر جب اللہ نے کہا رسول کو 40 دن کے بعد ان شیعت میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکہ کو بھیجوں، وَإِن شِیَّتَ فَدُو یَأْتِیکَ عَلِیًّا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ علی کو بلائیں، اگر آپ چاہیں تو میں اللہ ملائکوں کو نازل کر کے تمہیں خیبر فتح کرا دوں، وَإِن شِیَّتَ عَلِیًّا، اور اگر آپ علی کو چاہتے ہیں فَدُو یَأْتِیکَ، تو آپ علی کو پکار۔ فَاخْتَارَ النَّبِیُّ عَلِیًّا، رسول نے فرمایا مجھے علی چاہیے، رسول نے فرمایا مجھے علی چاہیے، رسول نے فرمایا مجھے علی چاہیے، رسول نے فرمایا مجھے علی چاہیے۔ فقال جبرائیل یا رسول اللہ، یا رسول نحو المدینت، یا رد وجہک نحو المدینت، یا رسول اللہ اگر آپ کو علی چاہیے تو اپنے چہرے کو پھیر دیجئے مدینے کی طرف، ورنہ یا بلغ صدرکنی، اور پکار اے پکاروں کو سننے والا علی، میری مدد کر، یا علی ادرکنی، نعرہ حیدری۔ اب میں کہا ہوں کہاں خیبر کہاں مدینہ، علی کیسے پہنچے؟ ارے وہ تھی قرآن کی دعوت، کہ وہ قرآن اگر زمین پر آ جاتا ہے تو فیصلے طے ہو جاتا ہے۔ ارے علی اڑ کر نہیں گیا تھا، دین عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ارے علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی، خیبر میں پہنچ۔ نعرہ حیدری۔ آپ نے اندازہ آیت میں نے کہا کتنی محکم آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته لرأيته، اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑی پر نازل کرتا تو دیکھتے اللہ مخاطب کو کہا تو دیکھتا 1400 برس پہلے بھی تھا کہ تو دیکھتا، ابھی بھی ہے تو دیکھتا، ابھی بھی ہے، پہلے 1400 برس جو تھے ان کو اللہ نے بولا تو دیکھتا، اور ابھی بھی ہے تو دیکھتا۔ پتا چلا ایسا قرآن ہونا چاہیے کہ جو پہاڑ پر آئے تو شک ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، اور ہم اس کو دیکھتے، ایسا کوئی آئیے۔ تو یہ قرآن کون سا ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پہاڑ پھٹا ہوا ہے؟ ابھی پتا چلا کلی کعبے میں کیوں آئے؟ اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی CDs بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009، اور ٹیلی فون 3722969۔ ابھی پتا چلا کلی کی ماں کعبے کے در سے نہیں دیوار سے کیوں آئی؟
کیونکہ قرآن کہتا ہی اسے ہے جو پہاڑ پر آئے تو اس کی عزت کی وجہ سے پھنس جائے. اور لاکھوں کوششی کی حکومت نے وہ ابھی تک سوراخ، وہ ابھی تک نشان ختم نہ کر سکے. آج بھی جانے والا دیکھتا ہے کہ دیکھ علی کی ماں یہاں سے آئی تھی. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ اب آپ نے دیکھ اور میرے بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہو کہ رسول نے چاند سے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ یہ قرآن کی دعویٰ ہے. اب رسول نے عالم انسانیت کو بتایا کہ عبد الحکیم میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. اب اگر کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں، میں قرآن کا وارث ہوں، تو چاند کو 2 ٹکڑے کرے، چاند کو 2 ٹکڑے کرے. ارے علی نے سورج کو کیوں واپس کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر رسول کی حکومت ہے آسمان پر تو اس کا وارث بھی وہی ہو سکتا ہے جس کی حکومت آسمان پر ہو. اور آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا، مسلمانوں کے ایک کتابوں میں نہیں کئی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم نے جب اعلان نبوت کیا تو رسول کے چچا عباس نے کہا اے میرے بیٹے میں کبھی تم پر ایمان نہ لاتا، لیکن ایک بات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ پر ایمان لے کر آؤں. رسول نے فرمایا چچا وہ کون سی بات ہے؟ کہا بیٹے جب تو چھوٹا بچہ تھا اور جھولے میں جھولتا تھا تو رات کے وقت تو چاند سے باتیں کرتا تھا. بڑا جملہ میں نے کر دیا. رات کو تو چاند سے باتیں کرتا تھا. فتبسم ضاحکا، رسول کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. رسول نے فرمایا چچا سب میں باتیں نہ کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا. حیران ہوں میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتے مجھے بہلاتا تھا. چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے. حیران ہوں میرے دوستو، جتنی کتابوں میں شق القمر کا ذکر ہے اتنے کتابوں میں جناب علی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا. پہلے تو میں مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھوں گا نا، علی کی نماز قضا ہو گئی تھی تو میں مسلمان بھائیوں سے پوچھتا تو نماز رسول نے پڑھی تھی؟ سو تو رسول رہا تھا. اور میں نے جملہ کر دیا بھائی، نعرہ حیدری. سو تو رسول رہا تھا، نماز قضا ہو گئی علی کی. سو رسول رہا تھا اور نماز قضا ہو گئی علی کی. یہ سوچنا کہ کل میں کیا کہوں گا. سو رہا تھا رسول، نماز قضا ہو گئی علی کی. اور جب رسول نے پوچھا تو کتابوں میں تو موجود ہے کہ رسول نے پوچھا یا علی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہی تو بندگی ہے کہ آپ راضی رہیں، یہی تو بندگی ہے. یا رسول اللہ بندگی ہے کیا؟ بندگی ہے آپ کی اطاعت کرنا. نعرہ حیدری. بندگی ہے آپ کی اطاعت کرنا. میں جب آپ کی اطاعت میں مصروف تھا تو یہی تو میری نماز ہے. اب یہ ہے ایک پہلو. اب جناب رسول نے کہا یا علی سورج کو واپس کرو. اب میں علی کی محبت کی مستی میں ایک جمعات کرنا تھا یہاں سے ممبر سے. اب علی کیا ہے؟ اب علی کی محبت کی مستی میں ایک جملات کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. اور جب علی نے چاند کو اوپر کیا تو تمام مسلمان سورج کو واپس کیا تو الفاظ کیا ہے تاریخوں کے؟ ردت شمس لہو، سورج علی کے لیے واپس ہوا. علی کے لہو لہو نہیں کے لیے نہیں، لہو ردت شمس لہو، سورج علی کے لیے واپس ہوا. ثم دنت،
من افقن، پھر آہستہ آہستہ قریب ہوا افق کی طرف. لئن سیرہا راقدتن لم تغب، اور اگر علی چاہتا کہ یہ سورج کھڑا رہے لم تغب تو قیامت تک کبھی غروب نہ ہوتا. نعرہ حیدری ہے میرے بھائی. سمجھنے کی کوشش کریں میرے بیٹے، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ قریب بیٹھا ہے اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں. لئن سیرہا راقدتن لم تغب، اور اگر علی چاہتا کہ سورج کھڑا رہے تو قیامت تک کبھی غروب نہ ہوتا. پتا چلا یہ علی کا تم پر احسان ہے جس نے کائنات کے نظام کو بچا لیا. نعرہ حیدری. سمجھ لیں گے. اور جیسے ہی میرے دوستو علی نے سورج کو واپس کیا تو مسلمانوں کے کتابوں کے الفاظ کیا ہے؟ رسول نے ہنس کر کہا یا علی میں نے چاند سے باتیں کی تھیں، آپ سورج سے باتیں کریں. یا علی میں نے کی تھی چاند سے باتیں، آپ سورج سے باتیں تو کریں نا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ قرآن رسول کا وارث کون ہے. قرآن رسول کا وارث کون ہے؟ رب کعبہ کے ایک کتاب میں نے، ہزاروں کتابوں میں ہے. رسول جناب علی نے رخ کیا، سورج کو دیکھا اور کہا السلام علیک یا عبد، السلام علیک یا ایھا العباد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے تم پر علی کا سلام. بس یہ کہنا تھا. یہ سورج کی آواز ہے وعلیک السلام یا امیر المومنین وَأَخَا رسول اللہ وَوَسِيعُهُ وَحُجَّتُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ. علی نے ایک جملہ کہا، سورج نے 5 کہے. اے امیر المومن تم پر میرا سلام، اے رسول کے بھائی تم پر میرا سلام، اے رسول کے وسیع اور تم پر میرا سلام، اے کائنات پر حجت اللہ کی تم پر میرا سلام. کیا سورج کو سمجھ آ گئی؟ نعرہ حیدری. میرے بھائی دیکھو ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہیں، کیونکہ ابھی میں نے باہر تو نہیں دیکھ رہا تو اتنا زور سے نعرہ لگاؤ کہ پوری کراچی پر یہ گونج اٹھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کہا کہ تم نے یہ اتنی محنت کا ہمیں چھوڑ دو. قرآن ایک، اللہ ایک، نبی ایک، تضاد کیوں؟ تضاد کیوں؟ نعرہ حیدری ہے. یہ تضاد کیوں ہے بھائی؟ کیا رسول نے نہیں سمجھایا تھا؟ قرآن تو بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. سمجھ جائے. یہ کون سی آیت کے سمجھ جائے گا؟ رسول آیا تھا اختلاف کو دفع کرنے کے لیے، اور تم اسلام میں اختلاف کا طوفان اٹھا رکھا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہو. پتا چلا تمہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم نے رسول کو اپنے جیسا کیوں سمجھ رکھا ہے. یہ تو میری مسلسل تقاریر ہوں گی تو میں قرآن سے بتاؤں گا. میرے دوست اس میں شرارت کیا ہے؟ ارے رسول کیوں گیا تھا؟ قرآن نے بتایا نا، قرآن نے بتایا نا. ثم دنا فتدلّا. میرا رسول میرے قریب آپ نے اپنا قرآن نے کہا ثم دنا فتدلّا، ثم دنا، پھر میرا رسول ہمارے قریب آیا اور ہم آگے بڑھے. ادھر رسول آیا ادھر ہم آگے بڑھے. میں ایک آگے جملہ نہیں کہوں گا جب تک میں آپ کو سمجھا نہ سکوں. ثم دنا
ثم دنا، پھر میرا رسول ہمارے قریب آیا. سمجھنے کی کوشش، میں ہر ایک چہرے کو پہچانتا ہوں. ثم دنا فتدلی، پھر ہمارا رسول ہمارے قریب آیا اور ہم آگے بڑھے. جو آگے بڑھے وہ اللہ نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو آئے جائے وہ ہمارا اللہ نہیں ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے محبوب کو بلایا تھا، ارے یہاں کوئی اگر فارنر آتا ہے تو انتظامات کرتے ہیں. ارے روڈ پر ٹریفک نہ چلے، کسی شریر کی نظر نہ پڑے. ارے یہ تو اللہ کا محبوب ہے، کیا اللہ نے انتظامات نہیں کیے ہوں گے کہ میرا حبیب جو میرے پاس آ رہا ہے تو اس کا استقبال کون کرے گا؟ آئیے 5-6 آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ درود دے کر آنا. آپ کے چہرے پر میرے بھائی آپ کی نظر ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ثم دنا فتدلی، پھر میرا رسول ہمارے قریب آیا، ہم آگے بڑھے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور جو ہمیں وحی کرنی تھی اپنے عبد کر بھی کی وحی کی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور میرا رسول میرے اتنا قریب آیا، قریب آیا، قریب آیا، جہاں نور ہی نور تھا، مادیت کا تصور نہیں تھا. میرا رسول میرے اتنے قریب آیا کہ مادیت کا تصور نہ رہا، نور نور تھا. اب اللہ نے انداز کلام کو بدل کر ساتھ ما کذب الفؤاد، مارا فؤاد. قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے، قلبن، لبن، قلبن، لبن، فؤاد. قلب مانے دل، یہ جو دھڑک رہا ہے یہ دل ہے. لب کسے کہتے ہیں؟ دل کے نفس کو. اور فؤاد کسے کہتے ہیں؟ فؤاد اسی چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں پہچان کر سکے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. اللہ نے جانوروں کو فؤاد عطا نہیں کیا، انسانوں کو عطا کیا ہے. اگر کسی انسان کو حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے اور سر کو ہلاتا رہے تو اللہ کی نظر میں وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے. نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں لفظ نہ قلب ہے نہ لب ہے، لفظ کیا ہے؟ فؤاد. ما کذب الفؤاد بارا، رسول کی دل نے جس کو دیکھا اس کو پہچانا. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے چہرے پر. رسول نے جس کو دیکھا، دل نے، دل نے، دل نے، عقل کل نہیں پہچانا، عقل کل نہیں پہچانا، عقل کل نہیں پہچانا. رسول نے ہوتے ہیں عربی میں بصیرتن، بصرن. بصیرت کہتے ہیں عقل کی آنکھوں سے دیکھنا، بصر کہتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھنا. یہاں لفظ بصیرت نہیں بصر ہے، بصر ان آنکھوں نے دیکھا. ارے اللہ نے فؤاد اور بصر کہہ کر دنیا کو بتایا، ارے پاکستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ میرا رسول روحانی طور پر معراج پر نہیں گیا تھا، جسمانی طور پر گیا تھا. وہاں فؤاد بھی موجود تھا، آنکھیں بھی موجود تھی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فؤاد بھی ہے، بصر بھی ہے. یعنی رسول نے روحانی طور پر معراج نہیں کیا تھا، جسمانی طور پر تھا. فؤاد بھی وہاں تھا، آنکھیں بھی تھی، آنکھوں سے دیکھا. ماذا غل بصر وما طغى، آنکھوں نے بھی پہچانا، ہاں ہے تو یہ وہی، ہے تو یہ وہی، ہے تو یہ وہی، ہے تو یہ وہی، ہے تو یہ وہی. اب قرآن نے پھر آگے کہا
توجہ آیت مدرہ میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ لقد رآ من آیات رب الکبریٰ، اور یقیناً میرے رسول نے اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کو نہیں دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ پتا چلا کہ کوئی تھا جس کو دیکھا ہے، کوئی تھا وہ اللہ نہیں تھا، اللہ کی آیت الکبریٰ تھی۔ یہ تو پتا چلا ہے میری، اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کی آیت الکبریٰ کو دیکھا تھا۔ میرے مسلمان بھائی اب بتاؤ تم جو قرآن فہمی کی غلط فہمی میں مبتلا ہو، اب بتاؤ یہ آیت الکبریٰ وہاں کون تھی جس کو رسول نے دیکھا تھا، پہچانا تھا یہ وہی ہے۔ اور میں علی کی محبت کی مستی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کو مسلمانوں کے 624 کتابوں نے لکھا۔ جب پوچھا گیا کسی نے جواب نہیں دیا، اور میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی یہ آیت الکبریٰ ہے کیا؟ آپ نے ما للہ یہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے، میں ہوں وہ آیت الکبریٰ۔ نعرہ حیدری، سمجھنے کی کوشش کرے، میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں رات میں کیا تھا کہ جو بولنے والے ہیں وہ آگے بیٹھے، جو جس کو نہیں بولنا آتا وہ پیچھے بیٹھ جائے تاکہ کہ پیچھے والے بیٹھے۔ پھر سوال اٹھے گا یہ علی وہاں کیوں تھے، علی کا وہاں کیا کام، علی کا وہاں کیوں کیا؟ ارے مقصد معراج ہے کیا نیچے اللہ نہیں ہے کیا؟ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ سے ملاقات کرنی تھی تو اللہ نیچے نہیں ہے کیا؟ ارے رسول کعب قوسین پر اسی لیے گیا تھا کہ عبدالحکیم یہاں تو سارے کہتے ہیں 40 برس تک کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ بڑا جملہ میں نے کیا، 40 برس تک کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یہ ہمارا رشتہ دار، سب نے کہا یہ تو یتیم ہے، لیکن میں نے نبوت کا اعلان کیا اور ادھر رشتے آتے رہے۔ بڑے جملے میں نے کیا ہے، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نعرہ حیدری، بڑے ادب کے ساتھ میں نے جملات کیا ہے۔ 40 برس تک کسی نے نہ کہا کہ ہمارا رسول ہے، اور جب اعلان نبوت ہمارا رشتہ، ہمارا رسول کی آواز عبدالحکیم اللہ کی مصلحت ہے، اسی لیے مجھے بلایا کہ میرے حبیب رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اب میں ہوں کعب قوسین پر، میں سب کو کہتا ہے کوئی میرا رشتہ دار جو یہاں ملنے کے لیے آئے؟ ایک لفظ کا بھی، کیونکہ تقریر ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ سے ملاقات کرنے آئے نا، کیا پوچھا؟ بے ای لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، اے اللہ کے رسول، اللہ نے معراج والی رات تم سے کس لہجے میں بات کی؟ قال خاطبنی بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ توجہ، اللہ نے پوری توجہ، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ فقلت یا رب خاطبتنی ام علی، تو میں نے کہا پروردگار یہ تو بات کر رہا یا علی؟ نعرہ حیدری، شہباز
یہ دیکھو بچہ ہے بچہ. فقلت یا رب خاطبتنی علی، تو ہم نے کہا پروردگار تو بات کر رہا ہے یا علی؟ قال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء ولا اوصف بشبہات. تو قادر مطلق کی آواز ہے، یہ میرے حبیب میں بے مثل ہوں، جو شبہات کرے وہ بھی ایمان سے خارج، یعنی جو خیال میں لائے کہ اللہ ایسا، وہ بھی ایمان سے خارج ہے. ارے میں کہاں جاؤں؟ جو صرف ذہن میں اللہ لائے کہ اللہ ایسا وہ تو کافر ہے، اور جو اللہ کو کرسی پر بٹھائے وہ مسلمان. یہ مجھے مجرمانی سمجھ میں نہیں آتی. نعرہ حیدری. فقلت یا رب. یہاں سے جو ارادہ کرنے کے لیے گئے تھے، بھائی میں نے حیدرآباد سے ارادہ کیا کہ میں جو جاؤں گا حیدرآباد کراچی جاؤں گا تو رسالت بھائی سے ملاقات کروں گا. وہ ہے ارادہ، وہ تھا ارادہ. جب ہم دونوں ملے تو یہ ہے زیارت. زیارت مانے ملاقات. ہر ایک کے چہرے پر پھر میری نظر پڑ گئی. حج مانے ارادہ، زیارت مانے ملاقات. یہاں سے ارادہ کیا تھا مدینے جائیں گے، تو کیا خدا ملا؟ طواف کیا خدا ملا، مینا میں خدا ملا، صفا اور مروہ میں خدا ملا. اللہ نے فرمایا بے وقوفو میں نہیں ملتا، یہ ہے تمہارا ارادہ. اگر زیارت کرنی ہو تو نجف جا. میری اور رسول تب تک ملاقات نہیں ہوتی جب تک ہم دونوں علی کو وسیلہ نہیں بناتے. تم نے نہیں دیکھا مقصد معراج کا نہیں سمجھا. اللہ سے ملاقات کرنے والے اللہ نے تمہیں بتایا تو میری ملاقات تم نہیں کر سکتے. ارے جب میری اور رسول کی ملاقات ہوتی ہے تو ہم دونوں وسیلہ بناتے ہیں علی کو. ارے جب ہم علی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے تو تم گندے انسان بغیر علی کے ساتھ میری ساتھ کو کس طرح بنا سکو گے؟ اسی علی پر جس کی وجہ سے آج بھی دین باقی. ہاں ہمارے 14 ہیں لیکن کردار ایک، رفتار ایک، گفتار ایک، قول ایک، فعل ایک، کوئی تضاد نہیں. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم یہ تو وہ قافلہ ہے جو کربلا میں آج پہنچ گیا. 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے اور 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے تھے. میرے دوستوں میں حیران ہوں. میرے دوستوں، ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اپنی سیاست کی کتابوں میں لکھا کہ جب حسین چلنے لگے تھے حسین چلنے لگے تھے تو حسین کی بیٹی جو شبیہ میں بطول تھی، جس کا نام فاطمہ صغرا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا جب چلنے لگا تو رات کو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر کسی بی بی کو دیکھا جو ساری رات کہتی رہی، ہائے میرے پیاسے حسین، ہائے میرے مظلوم حسین. کہا میں اٹھی اور میں نے کہا کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟
تو بی بی نے اپنا برقع اٹھایا، مجھے گلے لگا، کہا سغرا مجھے پہچانو، میں تمہاری دادی فاطمہ، میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں، تمہاری دادی فاطمہ ہوں۔ عزاداران حسین مجھے معاف کرنا، یہ وہ حسین ہے جب دو پیس کا تھا، جب دو پیس کا تھا حسین۔ تو جناب رسول حجرے میں گئے اور جناب ام کلثوم کو کہا کوئی صحابی آج مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ میرے دوستو ہر صحابی آتا رہا، جناب ام سلمہ سے پوچھتا رہا، جناب ام سلمہ پوچھتی رہی رسول موجود ہے لیکن کسی سے ملے گا نہیں۔ 2 برس کا بچہ حسین آیا، کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر حجرے میں ہے لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ 2 برس کا بچہ واپس لوٹا، مجھے قسم اس ممبر کی، جیسے ہی حسین واپس لوٹا رسول نے دروازہ کھولا اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول کے سر پر امامہ تھا، ننگے پاؤں ننگے سر۔ مجھے کہا ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو اندر نہ آنے دینا، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑے حسین کو کہا بیٹا نانا تجھے بلا رہے ہیں، تو فرمایا نانی میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن نانا کو کہو نانا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، نانا جب تک آپ نہ آئیں گے میں حسین نہیں چلوں گا، جب تک آپ نہ آئیں گے میں حسین نہیں چلوں گا۔ عزاداران حسین جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول نے حسین کو گلے سے لگایا اور گلے لگا کر کہا بیٹا ناراض ہو گئے؟ کہا نانا ناراض تو نہیں لیکن نانا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ رسول نے حسین کو اٹھایا، حجرے میں اندر لے کر گیا، دروازہ بند کیا اور مجھے کہا ام کلثوم ام سلمہ اب کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کہا میں نے جیسے دروازہ بند کیا تو میں نے رونے کی آواز سنی اور کئی تھے جو رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول ابھی یہ رونا کاہے کا؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے، پورا جسم پر بوسے دے رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ وہ میں جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے۔ اور رسول نے کہا جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول نے وہ مجھے مٹی دیر کہا میں سلمہ میں کربلا سے آیا ہوں، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا۔ ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو شیشی میں بند کر دینا اور جب خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہا وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آئی، میں دیکھتی رہی، محرم کا چاند چڑھا، میں دیکھتی رہی۔ کہا جب عاشور کا دن چڑھا مجھے پریشانی ہوئی، کبھی رسول کے روزے پر کبھی گھر میں، کبھی رسول کے گھر میں، کبھی رسول کے روزے پر، کبھی اپنے گھر میں۔ کہا جب عصر کا وقت آیا میں زمین پر لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا۔ ہاں رسول کو جو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول کے سر پر امامہ نہیں تھا، گریبان کھلا ہوا اور رسول ماتم کرتا ہوا۔ ام سلمہ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا اور تو ابھی تک سو رہی ہو۔ ام سلمہ میرا حسین ذبح ہو گیا، میرا حسین قتل ہو گیا اور تو ابھی تک سو رہی ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں خواب سے اٹھی، میں نے جو شیشی کو دیکھا تو دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کہا ابھی میں نے سوچا کہ میں سغرا کو کیا بتاؤں۔ کہا جیسے میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا سغرا آ رہی ہے جس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ میں نے کہا سغرا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا پھپھی اماں میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، پھپھی اماں میں نے دیکھا ہے کہ میری پھپھی زینب کی چادریں خون کی دریا میں تیر رہی ہے، سکینہ کے بندے اتر گئے، ارے شمل سکینہ کو تماچے مار رہے۔ یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو
اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص کر کے ہمارے بہت ہی بزرگ شفیع قبلہ سید محمد نجفی کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس کی جو مصیبتیں ہیں جو تکلیف ہیں اس کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ جہاں جہاں رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ مومنین جو کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما۔ وہ رسول کو اسی مہینے میں اپنے نواسے کا پہنچا دیں، بطول کو اپنے بیٹے کا پہنچا دیں، زینب کو اپنے بیٹے کا پہنچا دیں، سغرا کو اپنے بابا کا پہنچا دیں۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص کر کے ہمارے قبلہ سید جہان علی شاہ کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اور جو بھی مومن مومنات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے نوجوان بوڑھے بزرگ یا اللہ جو مجلس کے سنگار ہیں ان سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہزاروں کے تعداد میں ننگے سروں والے یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹیوں کا وہ خیر خوبی سے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ملیں، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو جس ٹرسٹ نے یہ بڑا انتظام کیا ہے یا اللہ ان ٹرسٹیز کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھ۔ یا علیہ حسین کا ذکر آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ وسلم۔